بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 195 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم آپ سے نہیں المنکر کے پس منظر میں مسلمانوں کو جہاں جہاں اقتدار حاصل ہوا ہے، جو کچھ انہوں نے قانون سازی کی ہے، جس طرح اس پر عمل درآمد کیا ہے، آپ کا نقطہ نظر جان رہے تھے کہ کیا یہ چیز منکرات کے دائرے میں آتی ہے اور ان کو بزور طاقت روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے کچھ اقدامات کو پیش کر کے پوچھا تھا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایران کے اندر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا، اور اقتدار حاصل ہونے کے بعد نہیں عن المنکر ہی کے تحت بہت سارے اقدامات ہوئے۔ ہم سب پہلا اقدام جو وہاں نظر آیا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ معاشرے کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ نکلے ہیں جن کو ذمہ داری پر مامور کیا جائے، تو وہاں پر گشت ارشاد کے نام سے ایک باقاعدہ فورس قائم کی گئی، اخلاقی فورس، جس کا کام تھا کہ یہ کام کرے۔ انہوں نے کیا کام کی ان کو میں آگے زیر بحث لاتا ہوں، لیکن پہلا نقطہ اس پہ میں آپ کی وضاحت چاہتا ہوں۔ آپ نے اصولی طور پر تو یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے گا، ریاست کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگائے گی۔ ذمہ داری لگانے کے لیے جو کچھ صورتیں سامنے آئیں اس میں تو ایک باقاعدہ فورس ہے جو کہ معاشرے میں مسلح بن کے کھڑی ہوئی ہے، گویا اب اس کے ہاتھ میں عصا ہے یا اس کو طاقت مل گئی ہے، اور وہ لوگوں کے اوپر حکم لگا رہی ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے، یہ برائی ہے۔ تو جو آپ کا تصور ہے اس میں بھی کیا کوئی اسپیشل فورس بنے گی، کوئی اس طرح کا ادارہ بنایا جائے گا گشت ارشاد کی طرح کا، یا یہ کام ریاست اپنے طریقے پہ کرے گی جیسے عالمگیر سطح پہ ہو رہا ہوتا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دین نے جہاں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ حکومت کا اختیار کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ اختیار نہیں عن المنکر ہے، اس کے ساتھ وہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اس میں تبلیغ و تلقین کے طریقے بھی اختیار کرنے ہیں، اور بعض معاملات میں قانون کی طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تبلیغ و تلقین کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جمعہ کا ممبر ہے، جمعہ اور عیدین کا ممبر، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس ممبر کے لیے لوگوں کو مقرر کیا جائے گا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں نے بیان کی ہیں اپنی کتابوں میں۔ یا حکمران خود آئیں گے، یہی مثالی صورت ہے، وہ مقرر ہیں پہلے سے، وہ آئیں گے، وہ آ کر جمعہ کا خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے، اور یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے۔ تو یہ بھی دیکھیے تقرر ہو گیا، یعنی ایک شخص کو ریاست کی طرف سے یا کہیں ارباب حل وقت کی طرف سے یا نظم اجتماعی کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تبلیغ و تلقین کا کام کرے۔ یہ تبلیغ و تلقین کن چیزوں کی ہونی ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اس میں نیکی اور بھلائی کے کاموں کی دعوت دینی ہے، ان کی تلقین کرنی ہے، اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ یہاں روکنا زبان سے ہوگا، تلقین اور نصیحت کے انداز میں ہوگا، تذکیر اور انذار کے اسلوب میں ہوگا۔ تو یہاں بھی کچھ لوگ مقرر ہو گئے، یہ کوئی ایک پورا محکمہ بھی بن سکتا ہے، پورے ملک کی مساجد کے لیے بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کے لحاظ سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بالکل ہی کوئی مختلف طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن تقرر بھی ہوا اور کچھ لوگوں کو اس ذمہ داری بھی دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ قوت سے روکنے کا ہے۔ دنیا میں عام طور پر دو ادارے اس کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ ایک پولیس کا ادارہ، یعنی پولیس کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں اب معروف ہے، لوگ اس لفظ کو بولتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس ادارے سے کیا مراد ہے۔ اور دوسرے افواج کو باقاعدہ منظم طریقے سے ایک ادارے کی شکل میں منظم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دو ہی چیزیں جو اختیار کی جاتی ہیں، یہ دونوں دنیا کی ہر ریاست میں موجود ہیں، اس میں الگ سے کوئی چیز وجود پذیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی الگ سے مصلحین کی جماعت بنانے کی ضرورت ہے۔ اصلاً جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا، اس پولیس کے ادارے ہی کو اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ قائم ہی اس لیے کیا جائے، اس کی روح یہی ہونی چاہیے۔ پولیس سے لوگوں کو جو بالعموم شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، یا وہاں انتخاب میں بعض چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس سے اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ اس کی روح یہ ہے کہ ہمیں پروردگار کے حکم کے مطابق مقرر کیا گیا ہے، ہم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے وہاں ہم برائی کو نہ ہونے دیں، اور اگر کہیں ہو تو اس کے خلاف کارروائی کریں۔
اس کو روکنے کی صحیح کریں. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. تو میرے نزدیک جب پولیس موجود ہے اور فوج بھی موجود ہے، یعنی اگر بڑے پیمانے پہ انحراف ہو گیا ہے، مثال کے طور پر کوئی گروہ یا کوئی جماعت فساد فی الارض پر آمادہ ہو گئی ہے، فوج موجود ہے کارروائی کرنے کے لیے. یہ دونوں ادارے دنیا کے ہر ملک میں آپ دیکھیے موجود ہیں. یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہے، یہ ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی ہے، یہ ہندوؤں نے بھی قائم کر رکھے ہیں، ہر قوم میں موجود ہے. تو ان کی موجودگی میں کسی دوسرے ادارے کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ قائم کیا جائے گا تو لازماً اپنے حدود سے تجاوز کرے گا. اچھا، اس لیے زیادہ اچھا یہی ہے کہ جو ادارے موجود ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، ان کی روح پیش نظر رکھی جائے. اسلام نے ان کو جس جگہ پر کھڑا کیا ہے وہیں وہ کھڑے ہوں. ان کے اہتمام و انصرام میں وہ حدود ملحوظ رکھے جائیں جو اللہ کے دین نے مقرر کر دی ہے. میں نے ایک مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں، قانون کی بنیاد. اس میں یہ بتایا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ ریاست کا نظم قائم کیا جائے. وہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا، کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے. جب اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو دوسروں کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے. وہ حق تلفی کرے گا یا وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرے گا. ان دونوں کو روکنے کے لیے ریاست کا ادارہ وجود میں آیا ہے. یہ تو اس کی علم و عقل میں بنیاد ہے. قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر اس کو نہی عن المنکر سے تعبیر کر دیا. اور دیکھیے دونوں جگہ یہ بات حکم کے انداز میں بیان کر دی. یعنی تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہونے چاہیے جو یہ خدمت انجام دیں، اور دوسری جگہ یہ بتا دیا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جب اقتدار دیتا ہے تو ان کے دینی فرائض یہی ہیں. یعنی یہ کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، وہ زکوٰۃ لیں گے، لوگوں پر ٹیکس لگانے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کر دیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں اسی پر اکتفا کریں گے، اور لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے روکیں گے. یہ پوری بات ہے جو بیان کر دی گئی ہے. میرے نزدیک اس کے لیے پولیس کے ادارے کا آپ نام تبدیل کر سکتے ہیں اگر یہ نام آپ کو موزوں نہیں لگتا، لیکن ایک ہی ادارہ بہت کافی ہے. اس کو اگر صحیح خطوط پر استوار کیا جائے، اس کی بنیادیں علمی اور عقلی بھی ہوں، اور اللہ کے دین میں جو بنیاد فراہم کی گئی ہے یعنی نہی عن المنکر کی بنیاد، اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے تو وہی ادارہ اکتفا کرے گا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا ہم صاحب یہاں پر میں چاہتا ہوں ذرا ایک اضطراب کی آپ وضاحت فرمائیے گا. لوگ بھی بالعموم یہ پوچھتے ہیں، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے بیان فرمایا کہ ریاست ہی کا ایک ادارہ ہے پولیس کا، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے. اب مسلمانوں کے معاشرے میں اگر پولیس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو نہی عن المنکر کا وہ تصور جو آپ نے پیچھے بیان کیا ہے، جس میں مثال کے طور پہ حق تلفی کے باب میں اگر آگے قانون سازی دین نے کر دی ہے تو اس پر عمل درآمد بھی لازم قرار دے دیا گیا ہے، تو اب وہ بھی پولیس کے ذریعے ہوگا. تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پھر اس صورت میں تو ریاست کا ایک مذہب ہو گیا نا. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ تو مسلمانوں کی حکومت آئے گی وہ حکومت، لیکن یہاں تو آپ ریاست کے ایک ادارے کو استعمال کر رہے ہیں نہی عن المنکر کو روکنے کے لیے، اور منکر کو روکنے کے بعد قانون سازی، اس پر سزا جزا، یہ معاملات اگر آپ مسلمان ہیں تو شریعت نے طے کر دیے ہیں. تو پھر اس صورت میں یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ مسلمانوں کی ریاست کا بہرکیف کچھ نہ کچھ مذہب ہوتا ہے. مسلمانوں کی ریاست ہو یا غیر مسلموں کی ریاست ہو، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ریاست کون سی ہے. چنانچہ میں نے اس پر بحث کر کے بتایا ہے، جہاں یہ بحث کی ہے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ریاست کیسے وجود میں آتی رہی ہے. میں نے اس میں یہ عرض کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. مثال کے طور پر فلسطین کے معاملے میں اور جزیرہ نما عرب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں علاقے میں نے اپنے لیے خاص کر لیے. ٹھیک، ان میں اب میرے ماننے والوں کے سوا کوئی آباد نہیں ہو سکتا. دونوں میں میرے لیے 2 معبد تعمیر کیے جائیں گے، وہ اللہ کے حکم پر تعمیر کیے جائے. ان دونوں علاقوں سے متعلق یہ جانتے ہیں کہ بہت سے وہ قوانین بنائے گئے جو قوانین دنیا کے باقی کسی ملک، کسی علاقے اور کسی خطے کے بارے میں نہیں ہیں. ٹھیک، لہذا یہاں اگر مسلمان آباد ہیں اور وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی ریاست ہے تو یہ بالکل معقول بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں قائم ہوتی تھیں. ٹھیک، ان کے حدود بھی فتوحات طے کرتی تھی. اس میں فاتح کا مذہب کیا ہے وہی ریاست کا مذہب ہوتا تھا. وہاں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ اسی اصول پر
ابھی بھی آپ دیکھیے تو برطانیہ عظمیٰ کا مذہب بالکل متعین ہے جی کرسچینٹی، اور اس متعین مذہب کی نمائندگی ان کا بادشاہ کرتا ہے. یعنی بادشاہ تو ظاہر ہے کہ اپنی موروثی حیثیت میں ذمہ داری سنبھال رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ قومی ریاستوں کا دور ہے، اور قومی ریاستیں نہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہیں نہ یہ فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی ہیں. ان کا قیام عالمی معاہدات کی صورت میں ہوا ہے. ٹھیک، اس میں میں نے پاکستان کی مثال بھی دی تھی اور باقی ریاستوں کی مثال بھی دی تھی. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں پر مشتمل ہے. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ہندو ہوگا، کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہوگا، کوئی مسیحی ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا. یہ ریاستیں اب کسی کی ریاستیں نہیں قرار پا سکتی. یعنی جزیرہ نما عرب اللہ تعالیٰ کی ریاست ہے تو واضح ہو گیا. کسی بادشاہ نے کسی ملک کو فتح کیا ہے تو اس کی ریاست ہے، یہ بھی واضح ہو گیا. یہ کن کی ریاست ہے؟ یہ وہاں کے باشندوں کی ریاست ہے. جب یہ وہاں کے باشندوں کی ریاست ہے تو اب یہ جس طرح مسلمانوں کی ہے اسی طرح بدھوں کی ہے، اسی طرح مسیحیوں کی ہے. تو اس وجہ سے یہاں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ وہاں بیان ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ان ریاستوں میں بھی حکومت قائم کی جائے گی، اور جب حکومت قائم کی جائے گی تو وہ اپنا مذہب بھی رکھتی ہوگی، وہ اپنا نقطہ نظر بھی رکھتی ہوگی، وہ اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی بھی کرے گی. اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ جب یہ ریاستیں وجود میں آ گئیں، یعنی جدید قومی ریاستیں، تو یہاں جو سیاسی جماعتیں بنی ہیں وہ سیاسی جماعتیں نظریات کی بنیاد پر بنی ہوئی، یعنی ڈیموکریٹس، ریپبلکنس. آپ دیکھیے نظریات کی بنیاد پر بنے ہیں. وہ نظریات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، غیر مذہبی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر ریاست کی اکثریت یعنی ریاست کے باشندوں کی اکثریت ان کو حکومت کرنے کا حق دیتی ہے تو وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں. اس وقت دیکھیے امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اس تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یہ کہ جو نئے افکار خیالات کے لوگ آئے ہیں وہ اس کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں. کل کو ان کی جگہ کوئی دوسرے لوگ آ جائیں گے، وہ قانون سازی کریں گے. تو جدید قومی ریاستوں میں بھی قانون سازی کی بنیاد تو یہی ہوگی کہ اکثریت کو حق کی حکومت ہے اور اکثریت کو قانون سازی کا حق بھی ہے. وہ قانون نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس کی کوئی بنیاد نہ تسلیم کی جائے. وہ بنیاد نظریاتی بھی ہوگی، وہ بنیاد فکری بھی ہوگی. کامن لا کو اختیار کریں گے اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، اور سول لا کو اختیار کریں گے اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، اور مسلم لا کو اختیار کریں گے تو اس کی بھی کچھ بنیادیں ہیں. تو یہ معاملہ یہاں زیر بحث آتا ہے آ کے. یہاں تو سب کچھ ہوگا، یعنی سب چیزوں کے بارے میں قانون سازی بھی ہوگی، اس میں نظریات بھی زیر بحث آئیں گے، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے وہ بھی زیر بحث آئے گی. حکومت کی سطح پر مذہب بھی زیر بحث ہے، جمہوریت بھی زیر بحث ہے، کمیونزم بھی زیر بحث ہے، فاشزم بھی زیر بحث ہے. سارے ازم زیر بحث آ سکتے ہیں. ریاست کیا ہے؟ ریاست اصل میں وہاں کے تمام باشندوں کا نظم اجتماعی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا. تو ہم سب اس تصویر کی صورت میں تو مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں قومی ریاست پاکستان ہے، اکثریت مسلمانوں کی، لیکن چونکہ قومی ریاست ہے تو اب وہاں پر جو پولیس فورس نہیں المنکر کے لیے وجود پذیر ہوگی، تو وہ منکر کو روکنے کے باب میں جو قانون سازی آگے کر دی گئی ہے، سزا کیسے دینی ہے، کیا پابند ہوگی کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے، اس لیے کہ وہ تو قومی ریاست ہے؟ پولیس کا کام سزا دینا نہیں ہے، پولیس کا کام تو اصل میں منکر سے روکنا ہے. وہ یہ کارروائی کرتی ہے، اس کے بعد سزا دینے کا کام عدالتیں کرتی ہیں. جدید ریاستوں میں ٹھیک، عدالتیں کسی قانون کے تحت کام کریں گی. پولیس تو نہیں عن المنکر ہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اصل میں برائی سے لوگوں کو روک رہی ہے. اگر برائی کا ارتکاب جرم کے درجے میں ہو گیا ہے تو آدمی کو گرفتار کر رہی ہے، اس کو عدالت میں پیش کر رہی ہے. اب عدالت میں یہ چیز زیر بحث آئے گی کہ کس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. وہ قانون مقننہ بناتی ہے، وہ اکثریت کی بنیاد پر بنے گا. اس میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں، وہ اپنے نظریات کے لحاظ سے قانون بنائیں، وہ اپنے عرف کو، اپنی روایت کو، اپنی ثقافت کو ملحوظ رکھ کے قانون بنائیں. قانون تو کہیں آسمان سے ہر چیز کے لیے نازل نہیں ہو جائے گا. جتنا نازل ہو چکا وہ شریعت کا حصہ بن چکا ہے. اگر شریعت کو ماننے والے لوگوں کی اکثریت ہے تو وہ اس کی پیروی کریں گے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت عمل کرنے کی تلقین کر رہی ہے.
تو حکمران مسلمانوں کے لیے جب قانون بنائیں گے تو وہاں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے دین میں کیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں معاملے میں یہ سزا دینی ہے یا فلاں معاملے میں یہ قانون ہے، اس قانون کی پیروی کی جائے گی۔ میری بہت مؤدبانہ عرض ہے کہ اس میں دو چیزوں کو خلط مت کیجیے، نہی عن المنکر اور چیز ہے، قانون بالکل اور چیز ہے۔ یہی میں نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے، بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ قانون کیا چیز ہوتی ہے، شریعت کیا چیز ہوتی ہے، اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ معروف اور منکر عالمگیر صداقتیں ہیں، ان عالمگیر صداقتوں کا لحاظ دنیا کی ہر حکومت کر رہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں پولیس یا فوج کے محکمے قائم ہیں، اصل میں نہی عن المنکر کے لیے قائم کیے گئے۔ ہم اس کے لیے اپنی تعبیر استعمال کر رہے ہیں، باقی دنیا اپنی تعبیرات استعمال کر رہی ہیں۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ یاد ہوگا کہ ایک تعبیر استعمال کی گئی کہ ایسے بعض ممالک بھی دنیا میں ہیں جو ایکسز آف ایول ہے، یعنی کیا ہے یہ؟ انہوں نے برائی کی محوری طاقتیں قائم کر رہی ہیں، ان محوری طاقتوں کے خلاف دنیا کی قومیں کارروائی کرتی ہیں، تو برائی کے خلاف ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اصل میں برائی ہے جس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کا دنیا سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب آپ برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے نظم اجتماعی کے تحت کارروائی کرتے ہیں تو جو کارروائی کرنے والے ادارے ہیں وہ پولیس اور فوج ہیں۔ ان کے نام کوئی آپ اور رکھ لیجئے، میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ یہ ادارے پہلے سے موجود ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرے ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متوازی ادارے قائم کرتے رہنے سے بعض اوقات صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق تدبیر سے ہے، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قانون کیا بننا ہے یہ مقننہ کا مسئلہ ہے، وہ قانون بناتی ہے۔ جب وہ قانون بنانے کے لیے بیٹھے گی تو یہ جمہوری طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ اکثریت کی رائے سے قانون بنے گا۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ جہاں پر فطرت کے مبادی کو دیکھیں گے اسی طریقے سے اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھی دیکھیں گے، اپنی سوسائٹی کا عرف بھی دیکھیں گے، اپنی روایات بھی دیکھیں گے، اپنی تاریخ بھی دیکھیں گے، اپنی ثقافت بھی دیکھیں گے، ان سب کو دیکھ کر قانون سازی کی جائے گی۔ ہم سب بہت ہی اہم نقطہ واضح ہوتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایران کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم سب یہ آپ نے فرما دیا کہ گش ارشاد نامی یا اس طرح کی جو باقاعدہ ایک الگ سے اخلاقی فورس یا مذہبی فورس بنائی جاتی ہے نہیں المنکر کے لیے، اس کی ضرورت اصلاً باقی نہیں رہتی اگر وہاں پر عالمی عرف کے مطابق پولیس کا محکمہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر صرف منکر کو روکنے کا کام کرنا ہے، اور منکر جو ہیں وہ عالمگیر طور پہ مسلمہ چیزیں ہیں۔ ہم سب جو چیز سامنے آئی ایران کی حد تک، وہ بعض چیزیں تو ہیں جو جس وقت کسی جگہ پر انقلاب آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نہاد سا بن جاتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، اس سے ہٹ کے مذہب کے نام پر جو چیز سامنے آئی وہ سب سے بڑھ کر خواتین کا حجاب تھا، اور ایران کے اندر آج تک وہ قانون باقاعدہ نافذ ہیں کہ خواتین کو ایک کم سے کم لباس طے کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر وہ نہیں نکل سکتی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ استدلالات پیش کیے گئے اور پھر اس کے بعد خواتین اسٹیڈیمز میں نہیں جا سکتی، اس طرح ان کی نوکریوں کی بعض جگہوں کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ یہ جو پورا پس منظر تھا ہم نے طالبان کے ضمن میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن بالخصوص ایران کے معاملے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ اس میں بالکل وہی اصول ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں وہ نہی عن المنکر کے لیے ہے یا آپ شریعت کا کوئی قاعدہ نافذ کر رہے ہیں۔ اگر وہ شریعت کا قاعدہ ہے تو آپ کے پاس شریعت کی سند ہونی چاہیے، یعنی کیا شریعت نے اس معاملے میں کوئی حکم ریاست کو، ارباب حل و عقد کو دیا ہے؟ مثال کے طور پر حدود کے معاملے میں ہم بحث کر کے بتا چکے ہیں کہ وہاں ارباب حل و عقد ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان حدود کا نفاذ کریں، ان کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی احکام کو قیاس کر لیجئے تو حجاب کے معاملے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں، عورتیں بھی فیصلہ کر لیں گی، مرد بھی فیصلہ کر لیں گے۔ ہر شخص کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس کے پروردگار نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ اس پر کس طرح عمل کرے گا، یا اس کی نافرمانی کرے گا، یا اس پر عمل پیرا ہوگا اور پورے خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہوگا۔ یہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، اس میں ریاست حکومت کہاں سے داخل ہوگی؟ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ وہی کام کر سکتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جمعے کے ممبر پر تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کریں۔ میں نے بار بار یہ عرض کیا اور طالبان کے معاملے میں بھی عرض کیا تھا کہ تبلیغ تلقین اس میں ہو سکتا ہے مجھے ان کی بہت سی مذہبی تعبیرات سے اختلاف ہو، لیکن مذہبی تعبیرات سے جس طرح اختلاف کا مجھے حق حاصل ہے ان کو میری مذہبی تعبیرات سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ میں آپ جو بھی مذہبی تعبیر رکھتے ہیں، ہم جب اس کو استدلال سے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، ان کا بھی کام ہے وہ گلیوں بازاروں میں بیان کریں،
لوگوں کے سامنے اس کے دلائل بیان کریں، مسجدوں میں اس پر خطبے دیں، جس طرح چاہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، لیکن جس وقت وہ قانون کی طاقت استعمال کریں گے، یعنی کسی کو قانون کی طاقت سے روکیں گے، تو ان کے پاس سند ہونی چاہیے۔ وہ سند اگر دنیا میں علم و عقل کے مسلمات سے پیش کی جائے تو میں نے عرض کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں، حق تلفی کو روکیں گے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے۔ اس سے آگے آپ ریاست کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ مذہبی پس منظر میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا اختیار نہی عن المنکر پر ختم ہو جاتا ہے، اور نہی عن المنکر میں پہلے آپ کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ برائی سے ہمیں روکنا ہے۔ میں عرض کر چکا کہ برائی کی تین ہی صورتیں ہیں، یعنی آپ فواحش سے روکیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، حق تلفی سے روکیں گے، آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکیں گے۔ ایجابی احکام میں متعین کر کے بتا دیا ہے قرآن مجید نے، صرف دو چیزیں ہیں جو ریاست سے متعلق ہوتی ہیں، ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ۔ اس کے سوا کسی معاملے میں ریاست کو، حکومت کو، معاشرے کو کوئی چیز دوسروں پر ٹھونسنے، لاگو کرنے اور نافذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس میں لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان کی تعبیر کیا ہے، وہ حجاب کس کو سمجھتے ہیں، کتنا حصہ ان کے نزدیک لازم ہے، کہاں ان کے نزدیک کوئی مستحب ہے، کیا وہ اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، وہ پیروی نہیں کرنے جا رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں مذہب کے معاملے میں یا مذہبی احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین اس کا ہے، اس میں ہدایت واضح کر دی گئی ہے، اس میں گمراہی کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فرد کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گمراہی کا راستہ، اس کے لیے وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ میں، آپ، یہاں تک کہ خدا کا پیغمبر بھی صرف تذکیر کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے۔ وہ احکام البتہ جو معاشرے کو دیے گئے ہیں اور اس طریقے سے ارباب حل وقت ان کے مخاطب ہوئے ہیں، ان کا نفاذ وہ کریں گے، اور ان کے نفاذ کا مطلب کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، وہ در حقیقت ان احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس لیے وہ اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ عمل پیرا ہونا اور ان احکام پر عمل پیرا ہونا جو کسی شخص کو اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے دیے گئے ہیں، یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ یہ نفاذ شریعت، یہ دین میں جو احکام ہے وہ ہم لوگوں پر نافذ کریں گے، یہ دین کے لیے بالکل اجنبی چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ کچھ چیزیں غام صاحب سعودی عرب کی اور پھر پاکستان پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایجابی طور پہ مسلمانوں کے ہاں جو نظم ریاست ہے یا حکومت ہے وہ دو چیزوں کا مسلمانوں سے مطالبہ کر سکتا ہے، ایک نماز، دوسرا زکوٰۃ۔ سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اس کو عملاً نافذ کیا۔ اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے لیے ایک فورس تشکیل دی گئی، اور اس فورس نے لوگوں کو جبراً نماز پڑھنے کی طرف پھر راغب کیا۔ اس موقع پر دکانیں بند کرنا لازم تھا، اور ہم نے بھی دیکھا کہ سعودی عرب میں اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو تنبیہ کر کے اس کو مسجد کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس ایجابی حکم کی تائید میں آپ بھی کھڑے ہیں، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو سعودی عرب میں ہوئی؟ میں پہلے پھر ایک مرتبہ واضح کر دوں کہ تینوں چیزوں کو الگ الگ رکھیے۔ ریاست کی سطح پر بنایا جانے والا قانون، اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو اس نے اپنی شریعت میں ارباب حل وقت کو دیے ہیں، اور نہی عن المنکر۔ ہم اس وقت نہی عن المنکر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز نہی عن المنکر کے ذیل کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ دین کے ایجابی احکام میں سے ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں تو یہ بالکل طے ہے کہ وہ تنہا ٹیکس ہے جو کوئی حکومت اپنے مسلمان شہریوں پر عائد کر سکتی ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ زکوٰۃ کے باب میں یہ بات بھی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر طے ہے کہ اللہ نے اس کا حق ریاست کو دے دیا ہے۔ ریاست سے میری مراد یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، وہ جس صورت میں بھی ہوگا وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کا بالجبر مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اقدام کیا تھا۔ وہ کوئی اسلام چھوڑ کر ارتداد اختیار نہیں کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مانعین زکوٰۃ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق نے یہ فرمایا تھا کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتے رہے ہیں تو میں ان سے لوں گا، اور نہیں دیں گے تو ان سے لڑوں گا۔ یہ تو حکومت کا حق ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ شریعت میں جس چیز کا حق خدا نے دے دیا ہے، یعنی اس کے نفاذ کا حق دے دیا ہے، اس پر عمل کے لیے تقاضا کیا ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔
دوسری چیز ایجابی احکام میں نماز ہے. نماز کے بارے میں صرف یہ نہیں کہ یہ حق دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک سنت بھی قائم کی گئی ہے. اس سنت کی ہم پیروی کریں گے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک 5 وقت کی نماز کا تعلق ہے وہ لوگوں پر چھوڑ دی گئی ہے. اس میں تبلیغ ہوگی، تلقین ہوگی، ان کو توجہ دلائی جائے گی. وہ تبلیغ تلقین ہی کا موضوع ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا. آپ کے بعد بھی خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کیا. جمعے اور عیدین کی نماز کے معاملے میں البتہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ وہ انفرادی طور پر پڑھی نہیں جا سکتی. ان کا نظم بھی ریاست کے پاس ہے، ان کی ذمہ داری بھی ریاست کے پاس ہے، اور ان کے باب میں کسی موقع پر تنبیہ اور تاکید کا رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور ممکن ہے کہ ریاست کسی وقت یا حکومت کسی وقت ضرورت محسوس کرے تو ذمہ دار لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ بھی دی جائے. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اسی طرح سے جو لوگ ذمہ داری سنبھالیں ان کو پابند کر کے رکھنا، حالانکہ نظم حکومت ہے، نظم حکومت کے تحت اس کی انتظامیہ ہے، اسی طرح مختلف محکمے کام کر رہے ہیں، ان کو پابند کر کے رکھنا کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے. اس پر ان کا محاسبہ کرنا یا ان کا مواخذہ کرنا، یہ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی ہے اور یہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے. ان حدود کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر کریں گے تو وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو نہی عن المنکر کے باب میں اگر حدود سے تجاوز کیا جائے تو پیدا ہوتی ہیں، یا دین کے احکام کے معاملے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے ان میں مداخلت کی جائے تو پیدا ہوتی ہیں، جس کی مثالیں ہم نے طالبان کے ہاں دیکھیں یا ہم ایران میں دیکھتے ہیں یا بعض دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں. تو نماز کے باب میں یہ طریقہ ہے جو اگر کہیں اختیار کرنا ہو تو اختیار کرنا چاہیے. اس کی اجازت بھی ہے، اس کے نظائر بھی ہیں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ ہمارے ہاں کیا گیا آپ خود دیکھ لیجئے کہ پھر وہ سب کچھ سمیٹ دینا پڑا. یہ چیزیں کبھی پائیدار نہیں ہوتی. اللہ کا دین معاملات کو ہمیشہ وہاں رکھتا ہے جہاں وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طرح کے حالات میں آخری درجے میں قابل عمل ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے دین میں طریقہ یہی اختیار کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لوگوں کی حد وسع کو دیکھ کر ہی ان پر کوئی ذمہ داری عائد کی جاتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، ہم تو سعودی عرب کے اندر بہت ساری چیزوں کو نافذ کیا گیا نہی عن المنکر کے نام پر. اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ خواتین کی ڈرائیونگ تھی. ہم ہی جانتے ہیں کہ خود سعودی عرب کے اندر اس وقت تبدیلی کا موسم ہے اور یہ پابندی اٹھ چکی ہے، اب خواتین وہاں پہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں. لیکن ابھی بھی جو علمی لوگ ہیں، ان کے جو علماء ہیں یا ان کے علم سے متاثر لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ اسی استدلال کو درست سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جہاں پر حکومت ہو وہاں پر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں. ان وجوہات میں بعض نصوص بھی زیر بحث آ جاتی ہیں. مثلا بعض روایتوں سے بھی استدلال ہے کہ غیر محرم کے بغیر سفر ہوتا ہے اور عورت اس طرح نکلتی ہے تو اس کے کچھ وہ بتاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا مجھے کہ یہاں پر بھی آپ کا وہی اصول ہے کہ اگر آپ کی دینی رائے ہے تو آپ کی ذات سے متعلق ہے، آپ اس پر عمل درآمد کریں، ریاست اس سے مداخلت نہیں کر سکتی. دین کے تمام معاملات میں، یعنی میں نے پہلے ہی بالکل متعین کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ دین کے معاملے میں مجھے، آپ کو، کسی حکومت کو کوئی اختیار پیدائشی طور پر حاصل ہی نہیں ہے. دین اللہ کا دین ہے. اللہ بتائے گا کہ کس معاملے میں میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں، میں وہاں کہوں گا. اللہ بتائے گا کس معاملے میں میں دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ آگے بڑھ کے کر سکتا ہوں، میں ضرور کروں گا. اس لیے میں نے توجہ دلائی تھی کہ نفاذ شریعت کی تعبیر ہی بڑی مغالطہ انگیز ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے دین میں وہ احکام جن پر فرد کو عمل کرنا ہے وہ عمل کرے گا. وہ اس کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. اگر کسی موقع پر ہم محسوس کریں گے کہ وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے تو نصیحت کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں، تذکیر کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مخاطب کیا ہے اور معاشرے کو احکام دیے ہیں وہ میں نے پڑھ کر سنا دیے تھے، متعین کر کے بتا دیا یہ احکام ہے جو معاشرے کو دیے گئے ہیں. ان میں معاشرے کو اقدام کا حق حاصل ہو گیا ہے کیونکہ وہ دیے ہی معاشرے کو گئے ہیں. اسی ذیل میں پھر یہ بات اٹھی تھی کہ نہی عن المنکر کے حکم کا کیا مطلب ہے. تو میں نے بتایا کہ منکر کو شریعت کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے. شریعت اور قانون کے مسائل بالکل الگ ہیں، ان کے بارے میں احکام بھی بالکل الگ ہیں. منکر اصل میں برائی کے لیے تعبیر ہے اور برائی اور بلائی کا تصور انسان لے کے آیا ہے. یہ عالمگیر سطح پر موجود ہے. اس میں کہیں غلطی ہوتی ہے
تو اللہ کا دین متنبع کر دیتا ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بھلائی کیا ہے۔ پھر برائی کی قسمیں متعین کر کے بتائی تھیں کہ وہ 3 ہی اصناف کی ہوتی ہے، اس کو روکنے کا آپ کو حق حاصل ہے، اس کے بعد میں کوئی بحث نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب سعودی عرب سے جاتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے اس نوعیت کی کشمکش بھی جاری ہے۔ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا، آپ نے گشت ارشاد کے بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا، پاکستان میں ایک کونسل بنائی گئی پہلے ہی دن جس وقت یہ دستوری ترمیم ہوئی ہے 73 کے آئین میں، اور اس کونسل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کو سفارشات بھیجے گی، اسلامی نجاتی کونسل۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس پورے پس منظر میں آپ اس کے تو خلاف ہیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی الگ فورس بنائی جائے، لیکن اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے مسلمانوں کی جہاں پر اکثریت ہے، جو دیکھیں غور کریں کہ اللہ کے وہ کون سے مطالبات ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، قانون ساز لوگوں کو اللہ کے دین کی رہنمائی پہنچائیں۔ کیا علماء کی یہ ذمہ داری جو آپ کے نقطہ نظر کے مطابق ہے، کیا وہ اس کونسل کی صورت میں پوری ہوتی نظر میں آتی؟ اس پر اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس میں طریقہ غلط اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں تدبیر کا معاملہ ہے۔ میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی ایک قانونی روایت بن چکی ہے، وہ روایت 1200 سال میں بنی ہے، اس کو آپ مسلم لا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں اگرچہ شریعت کی چیزیں بھی زیر بحث ہے، لیکن اس کو اور شریعت کو ایک نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلم لا کی روایت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مسلم لا ہی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، یعنی جب یہاں پر استعماری قوتیں آئیں، انہوں نے آ کے نو آبادیات بنائیں، تو انہوں نے ہمارے قانونی نظم سے ہمارا تعلق منقطع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ اپنی قانونی روایت لے کے آئیں، ان کی قانونی روایتیں یا تو کامن لا کی تھیں یا ان کی قانونی روایتیں سول لا کی تھیں۔ ہماری روایت مسلم لا کی روایت اس سے پہلے مختلف حکومتوں کو دیکھ چکی تھی، سلطنتوں کو دیکھ چکی تھی، اس کے ساتھ ہماری ثقافت، ہماری روایت، ہمارا عرف وابستہ ہو چکا تھا، اسی کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس کو اختیار کرنے کے بعد اب یہ ضرورت محسوس ہوتی کہ ایک تو جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ انسانی کام ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور دوسری جانب اگر کوئی جدید قانون میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہیں، تو ان کو اس کا حصہ بنانا ہے، یعنی الٹ ہونا تھا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادارے بھی بننے تھے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ قانون سازی بھی ہونی تھی، وہ قانون سازی پارلیمنٹ کی سطح پر ہوتی رہتی۔ اس طریقے کو اگر ہم اختیار کرتے تو یہ الٹی گنگا بہانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ الٹا ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سوائے خلجان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو مسلم لا کی روایت ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہمارے دینی مدارس وہی ماہرین پیدا کرتے ہیں، اس کو ہم جدید قانون کی تعلیم ساتھ شامل کر کے بہت بہتر بنا سکتے تھے۔ اور جب ہم اس قانون کو اختیار کر لیتے تو اپنی روایت سے وابستہ ہوتے، اپنے علم سے وابستہ ہوتے، اپنی ثقافت سے وابستہ ہوتے، اپنے عرف سے وابستہ ہوتے، اور چونکہ اس پر اسلام اور شریعت کا بھی بڑا غیر معمولی اثر تھا، تو وہ اثر بھی اسی طریقے سے منتقل ہوتا۔ اب صرف اتنی بات رہ جاتی کہ کہیں اگر حدود سے تجاوز ہوا ہے، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں تعبیر میں کوئی خرابی ہے، اس کی اصلاح کر دی جائے۔ تو اصلاح کا عمل پھر جزیات میں ہوتا ہے۔ یہاں اب صورتحال کیا ہے؟ ایک پورا قانونی ڈھانچہ جو بالکل ہمارے لیے اجنبی ہے، وہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ادارے اگر بنے بھی ہیں تو بے معنی ہو کر رہ گئے۔ تو صحیح طریقہ میرے نزدیک یہ تھا، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اس طرح کے ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ باقی کوئی ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا جائے، وہ تدبیر کا معاملہ ہے، اس کو جائز یا ناجائز کے پہلو سے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ بالکل واضح ہو گئی بات۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ دو بڑی متعین مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو پاکستان میں ضمن میں سامنے آئیں، اور دونوں کو اسی پس منظر میں دیکھا گیا، گویا نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے، کہیں نہی المنکر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ قانون کی شکل میں نافذ کیا گیا۔ ایک چھوٹی چیز اور ایک بہت بڑی چیز، چھوٹی چیز شروع کرتے ہیں۔ ہم سب رمضان کا مہینہ ہے اس وقت بھی، تو ہمارے ملک کے اندر ایک قانون رائج ہے کہ آپ رمضان کے اندر دن کے اوقات میں کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اس طرح دکانوں پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ کوئی بیچ سکتے سوائے ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈوں کے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی کوئی پابندی لگانا کیا دین میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی مسافر ہو سکتا ہے، مریض ہو سکتا ہے، آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، اس وقت شہر میں آپ کو کیا کام ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں آپ تحقیق کرتے پھریں گے۔
یہ در حقیقت ایک نوعیت کی روایت تھی جو بعض جگہوں پر قائم ہوئی. اس کو ہمارے ہاں بھی دین کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. دین کا یہ ہرگز کوئی تقاضا نہیں ہے. دین نے نہ اس کے لیے کوئی حکم دیا ہے، نہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، نہ اس کو شریعت کا مسئلہ بنانا چاہیے. لوگوں کو عمومی تلقین کریں گے، اس سے اچھی روایات قائم ہوتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہندو اور سکھ بھی اپنے طور پر اس کا لحاظ کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اس وقت روزے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنی دکانوں میں پردے لٹکا لیتے تھے. یہ چیزیں روایت کے تحت ہوتی ہیں. تہذیبی روایات اس معاملے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. اس میں قانون کو کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک، آگے بڑھاتا رہتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا، تکفیر پر ہم نے الگ سے بھی گفتگو کی تھی پوری سیریز 23 اعتراضات کے اندر، کہ یہ دینی حق پہنچتا ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ اس کے معاملے میں فیصلہ کرے. ہمارے ہاں باقاعدہ احمدی حضرات کے بارے میں ریاست نے فیصلہ کیا اور علماء نے اس کو شریعت کا ایک مطالبہ بنا کر ان کے سامنے رکھا. تو تکفیر کے معاملے میں تفصیل سے آپ اپنے نقطہ نظر واضح کر چکے ہیں، لیکن اطلاق میں مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو کام ہوا ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی ریاستیں اس طرح کا شناخت کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں؟ بالکل غلط ہوا، اور اس کے نہایت برے نتائج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. یہ معاملہ اس کے بعد اگر آگے بڑھا تو اللہ نہ کرے اس سے بھی برے نتائج دیکھنے پڑ سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے یہاں بحث کر کے آپ کو بتایا ہے کہ کفر، شرک اور ارتداد یہ منکرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کی جزا اور سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے. کیا چیز کفر ہے، کیا چیز شرک ہے، کیا چیز ارتداد ہے، اس کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ بتائیں گے کہ فلاں عقیدہ کفر ہے، ہم یہ بتائیں گے فلاں عقیدہ شرک ہے. اس معاملے میں کوئی مداخلت روا نہیں رکھی جائے گی. یہ بتانے کا عمل علماء کریں گے، یہ انہی کو کرنا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سوسائٹی کی اصلاح کا معاملہ ہو یا معاشرے میں عام افراد کی اصلاح کا معاملہ، اس کی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کا ادارہ تجویز کیا ہے اور قرآن میں تجویز کیا ہے. علماء موجود ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی کفر ہے، اس کو پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے، علماء اس کی تنقیح کریں گے، اس پر تصنیفات وجود پذیر ہو جائیں گی، اس پر تعلیم تعلم کا سلسلہ پیدا ہوگا. یہی طریقہ اس کے لیے اختیار کیا جائے گا. ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کریں. ریاست کی ذمہ داری انہی چیزوں تک ہے جن کو میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ یا فاحشہ کو روکے گی، یا حق تلفی کو روکے گی، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے گی. اس قانون سازی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ریاست خود لوگوں کے جان مال اور آبرو کے درپے ہو گئی ہے، اور اس برے طریقے سے درپے ہوئی ہے کہ دنیا کے ہر قاعدے کے لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صریح مذہبی جبر ہے یا پرسیکیوشن ہے جس کا ارتکاب ہمارے یہاں اس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. افغانستان، ایران، سعودی عرب اور پاکستان میں نہیں المنکر کے نام پر جو قانون سازی کی گئی ہے، ہم سب اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم صاحب بالکل آخر میں چاہتا ہوں کہ اس روایت پر بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے. روایت زیر بحث آ چکی ہے، روایت کا محل کیا ہے ہم سب نے بتایا تھا، لیکن روایت کے اندر ایک لفظ ہے جو بہت غلط فہمی کا باعث بنتا ہے. میں پوری روایت پھر پڑھ دیتا ہوں. یہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے، اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر دل سے برا جانے. اور یہ جو آخری چیز ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ذالک اضعف الایمان کے الفاظ آتے ہیں. ہم سب یہ جو آخری بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص آپ نے بتایا تھا کہ فرد نے بھی امر بالمعروف کرنا ہے اور دائرہ اختیار کی بحث ہے، ہر کوئی دیکھے گا کہ اس کے دائرے میں کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اگر میرا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا کہ میں طاقت سے روک سکوں، میرے سامنے 50 پہلوان ایک خاتون کی عصمت دری کر رہے ہیں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں تو دل سے ہی برا جانوں گا. تو لیکن یہ ایمان کی کمزوری کی علامت کیسے ہو سکتی؟ یہاں بھی پھر دیکھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ منکر. جی، معروف کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم بات. یعنی یہ نہیں کہا کہ معروف کو ہاتھ سے نافذ کر دو. بہت اہم بات. ہاں، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ معروفات عقلاً کوئی نافذ کرنے کی چیز نہیں ہوتے، وہ تبلیغ تلقین ہی کا موضوع بنتے ہیں. منکر کا لفظ استعمال کیا. منکر کا لفظ استعمال کیا یعنی دین اور شریعت کے احکام کا ذکر نہیں کیا. منکر کیا ہے؟ میں عرض کر چکا کہ وہ عالمگیر برائیاں ہیں جن کے بارے میں انسانیت بالعموم متفق ہوتی ہے، کہیں کہیں غلطی کا ارتکاب ضرور ہو جاتا ہے.
اس کو متعین کر کے بھی بتا دیا تھا. تو اب دیکھیے کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہی جو اس سے پہلے ہم بڑی وضاحت سے بیان کر چکے. کوئی فاحشہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی کی حق تلفی دیکھتے ہیں، آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی دیکھتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کا پیغمبر آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کیا یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے کہ یہاں آپ طاقت استعمال کر سکیں؟ یہ دائرہ اختیار کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اصل میں اس کے اندر مضمر ہے. یعنی جب کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے عقلی مضمرات ساتھ لے کے آتا ہے. ہمارے ہاں لوگ روایتوں کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ قرآن کی آیت ہے. قرآن مجید کی آیت اپنے سیاق سباق میں اپنے حدود شرائط واضح کرتی ہے، لیکن روایت میں ایک بات بالاجمال کہہ دی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں دائرہ اختیار زیر بحث ہے. میرا دائرہ اختیار میرا گھر ہے، اسی طرح کسی ادارے کا میں سربراہ ہوں، وہاں میرا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے. اور مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو ان کی ریاست یا حکومت ان کا دائرہ اختیار ہے. اس دائرہ اختیار میں اب پھر اور کیجیے، دائرہ اختیار میں یعنی وہاں آپ کو قانونی اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی چیز کو روک سکتے ہیں، آپ کسی چیز کو قوت سے روک سکتے ہیں. یہ قانونی اختیار آپ کو حاصل ہے، لہذا کسی فساد کا، کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہے. وہاں اللہ کے دین کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ کا دین کے عقل عام کا تقاضا یہی. علم و عقل کے مسلمات یہی کہتے ہیں، دنیا کا عرف اسی کو قبول کرتا ہے کہ آپ اس کو روکیے. کیا آپ کسی حکومت کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ چوری ہو رہی ہے، ایک عورت کی عصمت دری کچھ لوگ کر رہے ہیں تو پولیس کھڑی دیکھتی رہے؟ وہ روکے گی، اس لیے کہ وہاں دائرہ اختیار بھی موجود ہے اور ان کو عرف میں یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اس کو روک دیں. وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں قوت سے اس کو روک دیا جائے گا. اس کو تعبیر کیا ہاتھ سے روک دیا جائے. تو دائرہ اختیار میں ہاتھ سے روکنے ہی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ یستطیع یہاں اس استطاعت کے لیے استعمال نہیں ہوا جو اختیار سے حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ ہمت حوصلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہے، اس کو اختیار بھی حاصل ہے لیکن وہ ڈر گیا، اس نے ہمت نہیں کی، تو پھر وہ کم سے کم زبان سے تو ان کو روکے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں تو برا سمجھے اس چیز کو. یہ اضعف الایمان ہے. تو اپنے دائرہ اختیار میں، مثلا آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، وہاں پر کوئی برائی ہو رہی ہے، کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں. اگر یہ ہمت نہیں ہے، یعنی علم یستطیع کا مطلب ہے اگر یہ ہمت نہیں ہے، اگر یہ تم نہیں کر سکتے، یہاں ہمت اور حوصلے کے مفہوم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ ہمت اور حوصلے کے مفہوم میں نہ ہو اور اس سے مراد وہ استطاعت ہو جو استطاعت آپ کو کسی کام کو کرنے کے قابل بناتی ہے، یعنی جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، تو اس میں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ یہ کہا جائے کہ ذالک اضعف الایمان. وہ تو سب ہمت، مطلب وہ قوت ہی نہیں تھی، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس پہ ذمہ داری نہیں. کیا پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ذالک اضعف الایمان؟ وہ دل میں حج کا تصور کر لے. نہیں، اختیار ہے، استطاعت ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں، پھر بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، بے ہمت ہو جاتے ہیں. وہ جو انسان کے اندر ایک دین کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے حمیت ہونی چاہیے، وہ آپ نہیں اپنے اندر پا رہے ہیں، تو آپ دوسرے درجے میں چلے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر تیسرے درجے میں جائیں گے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ کو اختیار بھی حاصل تھا، وہ چیز آپ کے زیر اقتدار بھی تھی، آپ کے لیے قانون میں بھی گنجائش تھی، پھر بھی آپ نے اگر ہمت نہیں کی اور صرف دل میں برا جان کر رہ گئے، تو اس میں کیا شبہ ہے کہ ذالک اضعف الایمان؟ پھر یہ ایمان کا وہ آخری درجہ ہے جس سے نیچے کسی درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلب ہے اس روایت کا، یعنی یہ ہمارے دائرہ اختیار میں کیا ترتیب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو بالکل واضح ہو گیا، اس روایت سے بہت ساری غلط فہمیاں رفع ہو جاتی ہیں. ہم سب 2-3 چھوٹی روایتیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کا صحیح محل جاننے کی کوشش کرتا ہوں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والوں تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی ظالم کا ظلم کیا ہے؟ وہ یا کسی کی جان کے خلاف اقدام کرے گا، یا کسی کی آبرو کے خلاف کرے گا، یا کسی کے مال کے خلاف کرے گا.
اس کو روکنا چاہیے، لیکن روکنے کے لیے وہی ہوگا کہ کیا وہ ہمارے دائرہ اختیار کی چیز ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اگر ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں تو ہمیں ہاتھ ہی سے روکنا چاہیے۔ اور اگر کسی معاشرے میں لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ کسی کے جان، کسی کی مال، کسی کی آبرو کی حفاظت نہ کر سکیں، اگر کوئی آدمی اس طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ نہ پکڑ سکیں، تو یہ تو کسی معاشرے کی اخلاقی موت ہے۔ اسی کو سیدنا صدیق نے بیان کیا ہے۔ ایسا ضرور کرنا چاہیے، لیکن وہی بات کہ ہمارا دائرہ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، کیا ہم وہاں اختیار رکھتے ہیں، یا ہمارے پاس وہ طاقت ہے، یا قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہی حکم ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ ہم منکر کو روکیں، اور حضور کا وہی ارشاد ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم پھر اس کو ہاتھ سے روک دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام اور ریاست کی بحث میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی بنا پر نفاذ شریعت کا جو استدلال تھا اس پر ہم نے غاندھی صاحب سے استفادہ کیا۔ 3 مزید چیزیں ہیں جو غاندھی صاحب کے تصور سے مختلف اسلام اور ریاست کے باب پہ علماء پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اقامت الدین، پھر التزام جماعت، اور پھر خلافت کا تصور زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔